سے پہلے آپ یہ سہیل افریدی صاحب کا میڈیا سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ان کی سماعت کیجیے. ہے کہ پاکستان پر جو ٹولہ مسلط ہوا ہے وہ آدم خور بن چکا ہے. وہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر 9 مئی تک، 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک، 26 نومبر سے لے کر مرید کے تک اور آج تک وہ مسلسل جو ہیں ہمارے پاکستانیوں کا خون بہا بھی رہے ہیں اور چوس بھی رہے ہیں. ان لوگوں کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا. آپ نے سنا کہ سہیل افریدی جو کہ تحریک انصاف کے ایک نامور آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو ٹولہ مسلط ہوا ہے، کیا گیا ہے، وہ آدم خور بن چکا ہے. ماڈل ٹاؤن سے مرید کے تک یہ پاکستانی عوام کا خون بہا رہے ہیں اور پاکستانی عوام پر یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ حالانکہ غیر ہے، دوسری تحریک کا بندہ ہے، لیکن یہ جتنا ظلم تحریک لبیک پر ہوا، تاریخ کے اندر اتنا ظلم کسی تحریک کے اوپر نہیں ہوا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی تحریک کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا، اتنی قربانیاں کسی تحریک نے نہیں دی جتنی اہل سنت نے دی ہے. تو اہل سنت پر ہی یہ اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اہل سنت پاکستانی شہری ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، محب وطن ہیں، اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ بستے ہیں وہ اہل سنت کے ہیں، وہ شاکان رسول ہیں. تو اتنا ظلم اہل سنت پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے علماء جو ہیں ابھی تک اختلافات کے اندر ہیں. یارو وہ شاکان رسول تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر مر مٹنے والے تھے جو مرید کیے کے اندر شہید ہوئے. وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ تھے جو کہتے تھے کہ جان یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. تو انہوں نے موت قبول کر لی ہے. ابھی تک ہم اس کشمکش کے اندر ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. وہ تو فلاں طریقے تھے. اہل سنت کے جو دوسری طریقے ہیں وہ کہتے نہیں وہ چنگا اچھا ہوا ہے، انہوں نے ان پر ظلم کیا. کیوں ظلم کیا ہے؟ کیا وہ اہل سنت کے نہیں تھے؟ کیوں ان پر اتنا ظلم کیا گیا ہے؟ سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ وہ عاشق رسول تھے. وہ فلسطین کی محبت کے لیے مرید کے میں گئے تھے. وہ کیوں باہر نکلے تھے؟ وہ عشق رسول میں نکلے تھے. اپنے پاکستانی جو پاکستان کے اندر نکلے تھے، پاکستان کی سڑکوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر نکلے تھے. فلسطین کا جھنڈا لیے ہاتھ میں وہ باہر نکلے تھے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان پر اتنا ظلم کیا، کئی ہزار عشاقان رسول کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا. ان کی لاشوں کو لاوارث سمجھ کے انہیں کہیں نالوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، قبرستان کے اندر کنویں کھود کے وہاں پہ دفن کر دیا گیا. کیوں یہ ظلم کیا گیا؟ یہ اہل سنت پر ظلم ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا. نمرود بھی آیا، فرعون بھی آیا، شداد بھی آیا، فرعون آیا، بڑے بڑے آئے، لیکن چلے گئے. تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، چلا جانا ہے. آخر حکمرانی میرے رب کی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا. تو کیا مرید کے اندر جو آپ نے ظلم کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ جو شاکان رسول کو اتنا شہید کر دیا گیا، ان کو علماء کی پگڑیوں کو اچھالا گیا، ان کی عزتوں کو اچھالا گیا، یہ تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ضرور دینا پڑے گا. اور میرے مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. یہ مت سمجھے کہ آپ سے حساب نہیں ہوگا. میرا مالک جو ہے نا وہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے. پھر جب پکڑ آتی ہے نا میرے مالک کی، تو پھر بڑوں کی جو ہے نا وہ بس ہو جاتی ہے. تو اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو تمہیں پچھتانا سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. تو آج وقت ہے ان شاکان رسول میں معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. آج وقت ہے کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نبی کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. رب کریم اہل سنت کو ہمیشہ شاد و باد رکھے. جو اہل سنت کے دشمن ہیں رب کریم انہوں نے نیست و نبوذ فرمائے، اور اس شاکان رسول کو رب کریم استقامت نصیب فرمائے. جو مرید کی کے اندر شہید ہوئے رب کریم ان کے درجات میں بلندی، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے اس شاکان رسول قید ہیں ابھی تک
علماء قید ہیں، رب کریم انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ سلام پہنچے۔